بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپنی عمران خان کو سٹل جان سے مروانا چاہتی ہے۔ آج عمران خان نے 5 سوالات پوچھے ہیں اور ایک سیکرٹ میسج قوم کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی دیا ہے۔ میں وہ سیکرٹ میسج آپ کے سامنے ڈی کوڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو تھوڑا سا کلپ سناؤں گا، پھر آپ کو وہ میسج بھی بتاؤں گا کہ کیا عمران خان نے دیا ہے۔ اس ملک کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، ایک زبان استعمال کی جاتی ہے کہ جی یہ بندہ سیکیورٹی رسک بن گیا ہے، یہ بندہ انٹرنل کوہیژن کے لیے خطرہ بن گیا ہے، اس بندے سے پاکستان کو شدید ترین نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس طرح کا بیانیہ بنا کے پھر پلاننگ کی جاتی ہے اور محب وطن لوگوں سے پھر یہ ٹاسک پورے کروائے جاتے ہیں، جن کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی آپ ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اس طرح قتل کروائے جاتے ہیں قومی لیڈران یا صحافی یا اس طرح کے لوگ۔ یہ میں نے ساری تمہید کیوں باندھی ہے؟ ناظرین، کمپنی کو خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ عمران خان کے پاس ثبوت بہت زیادہ ہیں، اور اگر سمپل جے آئی ٹی کام کر دینا تو 2+2 کیس ہے، سیدھا ہاتھ کمپنی کے کچھ کرداروں کے گریبان تک پہنچ رہا ہے۔ کمپنی کو جو خطرہ پیدا ہوا ہے 75 سال میں ان کے اقتدار کا سیکرٹ یہ ہے کہ کمپنی اکاؤنٹیبل نہیں ہے۔ وہ ملک بھی توڑ دیں تو کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ ان سے سوال پوچھ سکے کہ کیوں ملک توڑ دیا تھا اپنے اقتدار کے لیے۔ آج تک نہیں ہوا۔ اگر کمپنی کے اندر بیٹھے افسران سے سوال ہونا شروع ہو گئے کہ آپ نے کیوں اس کو قتل کروانے کی کوشش کی تھی، کیوں منصوبہ بنایا تھا، وہ ویڈیو کہاں بنی تھی جس کا عمران خان سوال پوچھ رہے ہیں، کہ میں آگے چل کے آپ کو سوال بھی بتاتا ہوں، اگر یہ سارا کچھ کھل کے سامنے آ گیا تو جو کمپنی کا ایک ٹیکا ہے نا کہ جو مرضی کرو کوئی تمہیں چھوئے گا نہیں، یہ ٹیکا ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ٹیکا ختم ہو گیا تو نیچے جو لوگ غیر قانونی آرڈرز مانتے ہیں وہ پھر سوال کرنا شروع ہو جائیں گے کہ کیا پتا کل آپ ہمیں بھی پھنسوا دیں۔ ہم آپ کا آج غیر قانونی آرڈر مانیں، غیر آئینی آرڈر مانیں، کل آپ دوبارہ ہمیں بھی انڈر دا بس تھرو کر دیں۔ اس طرح سے کمپنی کی طاقت پہ فرق پڑتا ہے۔ کمپنی کے انکانسٹیٹیوشنل پاکستان پہ جو قبضہ ہے اس پہ فرق پڑتا ہے۔ سو کمپنی اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اس سروائیول کی جنگ میں عمران خان زندہ ہوتا ہوا کمپنی کو قبول نہیں ہے۔ یہ ساری تمہید باندھنے کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے کیا سیکرٹ میسج دیا ہے، پیغام دینے کی کوشش کی ہے وہ لوگ جو عمران خان کو اب بھی قتل کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ذرا آپ سنیے گا۔ پہلے اس میسج کا دوسرا حصہ آپ کو سنا رہا ہوں، پھر پہلا، کیونکہ پوری قوم ایک شوق میں ہے، اس میں عمران خان بھی ہیں لیکن وہ بعد میں۔ پہلے یہ ذرا سن لیں۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا میں وہ آدمی ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش کا حصہ ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ملک کا کبھی پیسہ ملک سے باہر رکھا ہوا ہے، اور باہر بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں اور بینک اکاؤنٹ، جس طرح یہ جو چور اوپر مسلط کیے ہیں ان سب کے باہر پیسہ پڑا ہے، اربوں ڈالر پڑا ہے، اور ابھی بھی چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں؟ جس نے باہر کمائی کر کے سب کچھ، آج اس کا جینا مرنا پاکستان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کو اگر قتل کروانے کی سازش میں آپ ملوث ہیں تو کیا آپ کو فکر ہے اپنی قوم کی؟ اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو آپ قتل کروا دیتے ہیں، جو واحد فیڈرل پارٹی ہے آج پاکستان میں، قوموں کو پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا رکھتی ہیں، اگر قوموں کو صرف فوج کے ذریعے اکٹھا رکھتے تو ایسٹ پاکستان علیحدہ نہ ہوتا۔ ایسٹ پاکستان کی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، اس کے خلاف جب اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ چلی جاتی ہے اور وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ پارٹی کے سربراہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو واحد اس وقت ملک کا ایک ملک کی فیڈریشن کی اس وقت ایک ہی آدمی ہے جس کی ساری جگہ ووٹ بینک بھی ہے، جو اکٹھا بھی رکھ سکتا ہے۔ غور کریں، عمران خان کہہ رہے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، تھے نہیں، قتلانہ حملہ پاسٹ میں ہوا ہے۔ عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے، قوم کو تو دیا ہی ہے، ان لوگوں کو بھی جو نیچے گراؤنڈ پہ یہ آرڈرز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ آرڈر جس طرح سے دیا جاتا ہے نا، جو اس کا بنایا جاتا ہے ایک فالس نیریٹو کہ یہ بندہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، یہ بندہ ملک دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، نیشنل کوہیژن کے لیے خطرہ ہے، ادارے کی جو انٹرنل کوہیژن ہے یہ اس کے لیے خطرہ بن گیا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ معلومات کی بنیاد پہ۔ تو عمران خان نے سوال پوچھا ہے
اور یہ سیکرٹ میسج وہاں تک چلا گیا ہے جنہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا آرڈر, اور وہ بھی سوچیں گے کہ کیا آپ میرے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی بیرونی سازش کا حصہ ہوں, کیونکہ یہی نیریٹو بنا کے کام کروائے جاتے ہیں. کیا اداروں میں کوئی غدار بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو لوگ جاتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں 2-2 سال 2.5 سال کی, اور اس کے بعد وہ حلف اٹھاتے ہیں اور جاتے ہیں اور بارڈر پہ بھی لڑتے ہیں, کیا وہ غداری کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, ان کو یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ وسیع تر قومی مفاد میں نیشنل سیکیورٹی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. نو کوسچنز آسکڈ پھر کام کیا جاتا ہے. عمران خان نے ان کے سامنے یہ سوال رکھ دیا ہے کہ کیا آپ میرے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں میرا جینا مرنا پیسہ سب کچھ پاکستان میں ہے, 1 روپیہ ایک کوئی پلاٹ کوئی فلیٹ کچھ بھی ملک سے باہر نہیں پڑا ہوا, کوئی کنیکشن ملک سے باہر ایسا نہیں ہے جس میں آپ کہہ سکیں کہ میں نے کوئی فائدہ اٹھایا اور وہاں چھپایا ہوا ہے. تو سوچ لیجئے گا جب کوئی ایسے آرڈر آپ کو ملیں گے, یہ میں اب آپ کو ڈی کوڈ کر کے بتا رہا ہوں, جب کوئی ایسے آرڈر آپ کو ملیں گے کہ عمران خان نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے, انٹرنل کوہیژن کے لیے خطرہ ہے, ملک کے لیے خطرہ بن گیا ہے, تو سوال ضرور کیجئے گا خود سے کہ کیا یہ سچ بولا جا رہا ہے یا کچھ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان کو رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. یہ سوال ضرور کیجئے گا اپنے آپ سے. یہ عمران خان نے سوال آپ تک پہنچا دیا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور پھر میسج دیا ہے جو عقل کے اندھے اب تک عمران خان کو جان سے مارنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ واحد وفاقی لیڈر کو مروا دیں گے تو یہ اصل خطرہ ہے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے, نیشنل کوہیژن کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ تفریق کی سیاست ہمیں پسند نہیں ہے, ایک صدیوں کے بیٹے نے یہ بات کی تھی. صدیوں کے بیٹے کو بھی میرا پیغام ہے کہ یہ انٹرنل کوہیژن کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وفاقی پارٹی کا وجود رہے اور اس کو وفاق کا لیڈر جو ہے وہ لیڈ کرے, تاکہ عوام کو وہ ایک چھتری کے نیچے رکھ سکیں. یہ ہے انٹرنل کوہیژن جس سے آپ کا دور دور کا واسطہ نہیں ہے. آپ صرف اپنے ذاتی مفادات اور اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے اب اگلے سٹیپس لے رہے ہیں. تو یہ پیغام تو پہنچ گیا ہے. ذرا دوسرا حصہ سنتے ہیں جو ایکچولی اس کا پہلا حصہ ہے, یہ شارٹر کلپ ہے, یہ ذرا سنیں ذرا عمران خان ادھر کیا کہہ رہے ہیں. ان کا تو مجھے پتا ہے, لیکن مجھے جو ایک طرح افسوس بھی ہے اور ایک طرح اپنے ملک کی فکر بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے, جو اس ملک کے محافظ ہیں, وہ اس پلاٹ میں کیسے شامل ہو گئے, کیونکہ ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا. جو سارا کور اپ ہوا ہے وہ کبھی بھی یہ جو 2 کرمنلز ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے, شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ. یہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے, صرف وہ یہ کور اپ میں شامل تھے. سارا جو طریقے سے اس نے کہا جی میں اکیلا ہوں, اسے منہ سے بلوایا گیا, ایویڈنس پولیس کے اوپر پریشر ڈالا گیا, FIR نہیں, یہ دونوں نہیں کروا سکتے تھے. ان کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے. یہ سنا آپ نے, یہ ہے قوم کے لیے بھی بڑا شوق. قوم بھی اسی لیے زیادہ غصے میں اور شوق میں ہے. جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے انہوں نے بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ایک بندہ جو پوری قوم کو اکٹھا کر رہا ہے اسے مار دو. ایک بندہ جو ملک کے 66-70% ووٹ لے رہا ہے, ہر بائی الیکشن میں ہم نے دیکھ لیا, اس کو مار دو. تو عمران خان نے آج بالکل یہ کہا ہے کہ یہ تو غداری ہے ملک سے. جو یہ سوچ رہے ہیں یہ تو غداری ہے ملک سے. اس سے بڑی کیا غداری ہوگی کہ آپ ملک کو جڑنے والی ایک جو قوت ہے اس کو ختم کر دیں. یعنی آپ جان کے ملک کو تقسیم رکھنا چاہتے ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا چاہتے ہیں. اب 5 سوالوں پہ آتے ہیں جو عمران خان نے پوچھے ہیں اور یہ بڑے اہم ہیں. عمران خان کے خلاف وہ ویڈیو کس نے بنائی؟ عمران خان کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ تحقیقات میں بات سامنے آئے اور عدالت میں پہنچے. وہ ویڈیو جس میں عمران خان کو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور مختلف کلپس جوڑ کے ایک مکمل ویڈیو بنائی گئی, وہ ویڈیو کس نے بنائی, کس ادارے نے بنائی؟ یہ سوال نمبر 1 ہے. عمران خان کا سوال نمبر 2, وہ کون تھا جس نے عمران خان کو FIR درج نہیں کرنے دی, جو پولیس کے اوپر دباؤ ڈال رہا تھا, یا حکومت کے اوپر اس نے دباؤ ڈالا, یا پرویز الہی کو کس نے اشارہ کیا کہ یہ کسی صورت FIR نہیں ہو سکتی, لیکن وہ کون تھا جس نے یہ اثر و رسوخ استعمال کیا اور FIR نہیں ہونے دی؟ یہ سوال نمبر 2 ہے. سوال نمبر 3, DPO
کو کس نے کہا, DPO گجرات غضنفر آئی تھنک اس کا نام ہے, کس نے اسے کہا کہ تم یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے اور اینٹی عمران خان صحافیوں تک پہنچاؤ؟ یہ کس نے کہا؟ چوتھا سوال, CTD کو کس نے کہا کہ تم, پہلے تو کئی گھنٹے اسے رکھا گیا اور رات کو 12 بجے کے قریب اس کی ایک اور ویڈیو لیک کر دی گئی, CTD سے یہ کام کس نے کروایا؟ اور پھر ایڈ کر دیں اسی سوال میں کہ جس کمرے میں CTD کی ریکارڈنگ ہوئی, بعد میں اس کمرے کا پینٹ, اس کا نقشہ ہی بدل دیا گیا تاکہ اگر کوئی وہاں تحقیقات ہوں, کوئی JIT بنے تو وہ کہیں جی کہ یہ کمرہ کم از کم CTD کے دفتر میں نہیں ہے. سب کچھ اس کی حیت ہی بدل دی گئی. وہ کون تھا جس نے یہ سب کچھ کیا اور کروایا؟ پانچواں سوال, وہ کون تھا جس نے اپنے ٹاؤٹ صحافی, وہ ٹاؤٹ آپ کو پتا ہے ایک KS نام ہے, میں بھی اب انیشل دی لوں گا, پورا نام نہیں لوں گا, اس ٹاؤٹ کو کس نے JIT کی رپورٹ لیک کی اور اس ٹاؤٹ نے دعوے کیے کہ جی یہ گولی نہیں لگی تھی, اتنی گولی لگی تھی اور یہ ہوا تھا اور اتنے بندے تھے, شوٹر تھے, وہ کس نے یہ سارا کچھ کروایا؟ یہ اس کا بھی جواب دیں. یہ 5 سوال ہیں فی الحال جن کا جواب چاہیے, باقی سوالات تو بہت ہیں کہ کس نے یہ پلان بنایا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آ جائیں گی, لیکن یہ 5 بنیادی سوال ہیں جن سب کے جواب میں آپ کو ایک ہی طرف اشارہ ملے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف اگر وہ چاہتے ہیں کہ ادارے کی ریپوٹیشن بحال ہو تو انہیں چند افسران کا کورٹ مارشل کر کے قوم کے سامنے ثابت کرنا پڑے گا کہ ادارے میں انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بڑی سخت ہے, اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جاتا. یہ کام اگر کر دیں ادارے کی بھی عزت بحال ہوگی, انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی, عوام میں عزت بحال ہو جائے گی. 22 کروڑ لوگ, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, یہ میرا دعویٰ ہے, 22 کروڑ کے 22 کروڑ جانتے ہیں کہ ادارے کے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑوں نے عمران خان کو قتل کروانے کی کوشش کی اور ارشد شریف کو قتل کروایا. 22 کروڑ کے 22 کروڑ یہ بات جانتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ سارے تو نہیں عمران خان کے نظریات سے متفق, تو پھر یہ کیسے ہے؟ جانتے پورے 22 کروڑ ہیں, اگر 22 کروڑ ہیں یا 25 کروڑ ہیں, سارے جانتے ہیں. کچھ ہیں جو خوش ہوں گے کہ ہاں اچھا کیا عمران خان کو, ہے یہ برائی ہے, اچھا کیا اسے مروانے کی کوشش کی ہے. کچھ ارشد شریف کے حوالے سے بھی اس طرح کی غلیظ سوچ رکھیں گے کہ وہ ضرورت سے زیادہ بڑا ہو گیا تھا, زیادہ باتیں کر رہا تھا, تو ٹھیک کیا ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ سوچیں گے ضرور, لیکن یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ کروانے والے یہی کمپنی ہے اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں. لیکن ملک کی اکثریت جانتی ہے کہ یہ غلط کام ہے اور یہ ملک توڑنے کی سازش ہے. اکثریت اس طرف کھڑی ہے, لیکن جانتے 100% لوگ ہیں کہ یہ کمپنی نے کروایا ہے. تو آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ایکشن کا وقت آ گیا ہے, ایکشن لیں اور کچھ لوگوں کو صدیوں مدیوں جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سائیڈ پہ کریں اور قوم کا اعتماد دوبارہ سے بحال کروائیں, کیونکہ قوم تحفظ کا احساس ہونے کے بجائے ڈری بیٹھی ہے کہ کسی ٹائم بھی ہمیں بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا اور ننگا کرے گا. ہر بندہ ڈرا بیٹھا ہے. اگر اپنے اداروں کے بارے میں یہ سوچ آ جائے نا, ایسے ملک سروائیو نہیں کرتے, ٹوٹ جایا کرتے ہیں. اللہ معاف کرے. پاکستان کے لیے یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے. فیصلہ کمپنی نے کرنا ہے کہ اپنا ٹیکہ برقرار رکھنا ہے یا ملک کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں ساتھ اب نہیں چل سکتی. یا ٹیکہ برقرار رہے گا یا ملک کی سالمیت آپ بچا سکیں گے. دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی, ایک کی قربانی دینی پڑے گی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.